بہت شکریہ. میں پرواز غزل اور اس کے سبھی اراکین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ ان کی یہ بزم دن دونی رات ہزار گنی ترقی کرے. مجھے جب بھی آپ لوگ پکاریں گے، جب بھی مجھے آواز دیں گے، میں جہاں ہوں گا وہیں سے لبیک کہوں گا اور آپ کے پاس حاضر ہوں گا. سوالوں کے جواب کی وجہ سے کچھ اہم باتیں جو کرنی تھیں وہ نہیں کر پایا، اور موقع ملے گا تو میں انہیں کروں گا. دیکھیے، غزل میں سب سے بڑی چیز ہے قافیہ. اگر ہم قافیے کو سمجھ لیں تو غزل کے ہمارے 80% جو عیوب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس پر بات کریں گے اگر وقت ملے گا مجھے. ہاں، تو پھر میں سیکنڈ ہاف میں قافیے پہ بات کروں گا. وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں بھائی نے مجھے جس شعر سے پکارا. یہ تلاش کرتا رہا میں بھی خود کو جس میں، تلاش کرتا رہا میں بھی خود کو جس میں، وہ کبھی کبھی تو کسی انتہائی بحث میں. تلاش کرتا رہا میں بھی خود کو جس میں، وہ کبھی کبھی تو کسی انتہائی بحث میں. میری دراز میں کچھ اس طرح رکھے ہیں قلم، میری دراز میں کچھ اس طرح رکھے ہیں قلم کہ جیسے تیلیاں رکھ دی گئی ہوں ماچس میں، کہ جیسے تیلیاں رکھ دی گئی ہوں. میری دراز میں کچھ اس طرح رکھے ہیں قلم کہ جیسے تیلیاں رکھ دی گئی ہوں ماچس میں. اور جس چیز کی بات ہو رہی تھی شاعری کی، جو ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے منچوں پر، کہ اگر 20 شاعر بیٹھیں تو اس میں شاید 2 شاعر ہوں، 18 نہ ہوں. جو کیفیت آ چلی ہے کہ جیسے تیلیاں رکھ دی گئی ہوں ماچس میں، ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے. ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے. ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں، ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں. ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے، ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں. اور میں مختلف انداز غزل کے کہہ رہا ہوں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ روایتی اور جدید شاعری کی بات ہوئی ہے. ہر چیز کا ایک دور اور ایک تحریک چلتی رہی ہے. ایک دور تھا روایتی شاعری کا جس میں تغزل کو ہی شاعری مانا جاتا تھا. اس کے بعد جب آپ کی ترقی پسند تحریک آئی ہے، ترقی پسند تحریک کا مقصد صرف کوئی تحریک چلانا نہیں تھا. ان کا مقصد صرف روایتی غزل کی یا روایتی پیرہن کی مخالفت کرنا تھا. اس کے بعد جدیدیت کا دور وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور جدیدیت کے بعد پھر مابعد جدیدیت کا دور آتا ہے. اور اس وقت جو دور ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس وقت ہر مضمون غزل کا مضمون بنا ہوا ہے. ہم کوئی بھی مضمون اپنی شاعری میں کہہ سکتے ہیں، اور میں اسے لاتحریکیت کا نام دیتا ہوں. مجھ پر یہ ہی ٹیگ لگایا گیا ہے کہ میں لاتحریکیت کا شاعر ہوں. میں نہ روایت کو مکمل طور پر مان کے چلتا ہوں، نہ میں ترقی پسند تحریک کا پورے طریقے سے حامی ہوں، نہ میں جدیدیت کو پورا مان کے چلتا ہوں، نہ ماں بعد جدیدیت کا ہوں. میں لاتحریکیت کا حامی ہوں. جو مضمون مجھے اچھا لگتا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات سامنے تک پہنچ جائے، میں وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ شعر میں نے چند آپ کے سامنے رکھے تھے. زمرے میں ایک شعر اور میں آپ کو سنا دوں کہ غزل اور نظم میں ہمیشہ چلتی رہی. نظم کا شاعر غزل کو نہیں مانتا، اور غزل کا حقیقت یہ ہے کہ غزل ہوتی ہے، نظم اپنی جگہ ہے. جب غزل بزم میں لہراتی ہے چوٹی کی طرح، غزل کی کیفیت یہی ہے، کیف پیدا کرتی ہے. جب غزل بزم میں لہراتی ہے چوٹی کی طرح، کیفیت نظم کی ہوتی ہے جلوٹی کی طرح. چل جاتی، کیونکہ غزل کے شاعر کے سامنے نظم کا شاعر چل نہیں پاتا. جب غزل بزم میں لہراتی ہے چوٹی کی طرح، کیفیت نظم کی ہوتی ہے جلوٹی کی طرح. اور شعر دیکھیے، یہ اپنے نہج کا الگ شعر ہے کہ چاند عنبر سے اتر کر میرے کشکول میں آ. پیش کر رہا ہوں شعر کہ چاند عنبر سے اتر کر میرے کشکول میں آ، بھوک میں تو بھی مجھے لگتا ہے روٹی کی طرح. کہ چاند عنبر سے اتر کر میرے کشکول میں آ، چاند عنبر سے اتر کر میرے کشکول میں آ، بھوک میں تو بھی مجھے لگتا ہے روٹی کی طرح. اور جو غزل کے ساتھ ہو رہا ہے اسے بھی سماعت فرما لیں کہ گلوں سے
پہلے تو خوشبو کشید کر لی جائے، گلوں سے پہلے تو خوشبو کشید کر لی جائے، چمن میں پھر ہو یہ اعلان عید کر لی جائے۔ گلوں سے پہلے تو خوشبو کشید کر لی جائے، چمن میں پھر ہو یہ اعلان عید کر لی جائے، اور غزل سے چھین کر اس کا حسین پیراہن، غزل سے، اب دیکھنا کہ روایتی شاعری کو جو بگاڑا ہے کہ غزل سے چھین کر اس کا حسین پیراہن جناب میر کی مٹی پلید کر لی جائے۔ واہ واہ، یہ ہو رہا ہے کہ غزل سے چھین کر اس کا حسین پیراہن جناب میر کی مٹی پلید کر لی جائے، جناب میر کی مٹی پلید کر لی جائے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ زمین غزل کی ہے، رکھیے ذرا سنبھال کے پاؤں، زمین غزل کی ہے، رکھیے ذرا سنبھال کے پاؤں، پھسل نہ جائیں کہیں آپ کے خیال کے پاؤں۔ زمین غزل کی ہے، رکھیے ذرا سنبھال کے پاؤں، پھسل نہ جائیں کہیں آپ کے خیال کے پاؤں، پھسل نہ جائیں کہیں آپ کے خیال کے پاؤں۔ اس طرح ہمارا چاہیے۔ میں ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں آپ، جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت لا تحریکیت سے تک آ رہی ہے بات، میں وہاں تک چند شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محسوس کرنے کے شعر ہیں کہ میں شب ہجر ابھاگے کی طرح رکھا گیا، میں شب ہجر ابھاگے کی طرح رکھا گیا، موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا۔ جلتا رہے کہ میں شب ہجر ابھاگے کی طرح رکھا گیا، موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا، موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا، اور خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے، خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے، خود کو سونے پہ سہاگے کی طرح رکھا گیا۔ یہ خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے، خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے، خود کو سونے پہ سہاگے کی طرح رکھا گیا۔ اور شعر جو کہتے ہیں کہ صاحب اس میں روایتی شاعری ہوتی ہے اور غزل کے اور عشقیہ مضمون ہوتے ہیں، مضمون کہے جائیں گے لیکن ان کے کہنے کا ایک انداز ہوگا۔ شعر سماعت فرمائیے کہ خود کو سونے پہ سہاگے کی طرح رکھا گیا، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے سوئی میں ڈال کے تاگے کی طرح رکھا گیا، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے سوئی میں ڈال کے تاگے کی طرح رکھا گیا۔ اور میں کیا کر رہا ہوں کہ غزل میں رنگ جدت بھر رہا ہوں، غزل میں رنگ جدت بھر رہا ہوں، میں ایک مردے کا میک اپ کر رہا ہوں، مرتی جا رہی ہے غزل، غزل میں رنگ جدت بھر رہا ہوں، میں ایک مردے کا میک اپ کر رہا ہوں، میں ایک مردے کا میک اپ کر رہا ہوں۔ جو داخلی اور خارجی شاعری کی بات ہو رہی تھی کہ شاعر اپنے لیے کچھ نہیں کہتا، میں ایک مردے کا میک اپ کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ ابھی کچھ دن سے دوری ہو گئی ہے، ابھی کچھ دن سے دوری ہو گئی ہے، میں اپنے ساتھ بھی اکثر رہا ہوں، ابھی کچھ دن سے دوری ہو گئی ہے، ابھی کچھ دن سے دوری ہو گئی ہے، میں اپنے ساتھ بھی اکثر رہا ہوں، اور ہوئے جن کے سبب اپنے پرائے میں کسی بھی محفل میں بیٹھ کے کوئی بھی شعر غلط بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو میں اس پہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، موقع ملتا ہے تو کہیں علیحدہ میں یا میں کہہ دیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، اس اصول کو میرے سب ساتھی وہاں جانتے ہیں۔ تو ابھی کچھ دن سے دوری ہو گئی ہے، میں اپنے ساتھ بھی اکثر رہا ہوں، ہوئے جن کے سبب اپنے پرائے، ہوئے جن کے سبب اپنے پرائے، میں ان بے باکیوں سے ڈر رہا ہوں، ہوئے جن کے سبب اپنے پرائے، میں ان بے باکیوں سے ڈر رہا ہوں۔ ہمیشہ میں نے اپنا حکم مانا، ہمیشہ میں نے اپنا حکم مانا، میں اپنے آپ کا نوکر رہا ہوں، ہمیشہ میں نے اپنا حکم مانا، ہمیشہ میں نے اپنا حکم مانا، میں اپنے آپ کا نوکر رہا ہوں، میں اپنے آپ کا نوکر رہا ہوں۔ شاعری کی جاتی ہے
تغزل کی شاعری کی جاتی ہے، میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا. مطلب سماعت فرمایا کہ میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا، یوں لگا جیسے کوئی شعلہ چمیلی پہ رکھا. میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا، یوں لگا جیسے کوئی شعلہ چمیلی پہ رکھا. اور خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. اس نے جب ہاتھ میرے دل کی حویلی پہ رکھا. خود بخود کھلنے لگے، خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. اس نے جب ہاتھ میرے دل کی حویلی پہ رکھا. اور بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. یہ ہوتا ہے پیار میں، آپ سماعت کریں، محسوس کریں شعر کو، کہ بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. کہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. میں نے ایک بہت بڑا شعر اپنی نظر سے کہا تھا، کیونکہ میں ایک کرب محسوس کرتا ہوں دیش کے بٹوارے کا، اور میں اس کے لیے جہاں ذمہ دار ٹھہرا ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کہاں غیر ذمہ داری کر گئے. سماعت فرمائیے کہ بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. قرآن جس لکڑی کے سانچے پر رکھا جاتا ہے رحل کہلاتا ہے، کہ رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ. وہاں سے میری مراد علامہ اقبال سے، ان کے نظریے سے جو انہوں نے جماعت اسلامی بنائی تھی اور ایک دوسرے ملک کا تصور دیا تھا. وہیں سے پاکستان کے بیج بنے تھے جنہیں ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں پڑھتے ہیں. انہیں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان میں کھو گئے، ان کی تحریک پہ ہم چلے گئے. کہ ریل پہ رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ، دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. ریل پہ رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ، دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. ہم تو مکس کلچر کے لوگ تھے، ہمیں خسرو کے نظریے کو لے کے چلنا چاہیے تھا. ہم نے علامہ اقبال کے نظریے کو کیوں مانا؟ تو ریل پہ رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ، دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. بہت سی شاعری کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنا ہے، اگلے کسی موقع پہ جب ہوگا تو میں انشاءاللہ اور قسم قسم کے شعر آپ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت.